اور ہماری صرف مسجدوں میں یہ حال نہیں تھا، ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہوتا ہے. جیسے مسجدوں میں آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تعداد، گھروں میں بھی جو ہماری خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو عید کے دن ان کا ساری مسلمانیت جو ہوتی ہے ان میں وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ با پردہ سے بے پردہ ہو جاتی ہے. اس منتھ میں آپ حساب لگائیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. آپ نے پچھلا ایک مہینہ پہلے آپ نے 150 نمازیں پڑھی ہیں، یا 10-12 شاید آپ سے چھوٹ گئی ہوں، تو پھر بھی آپ نے 140 نمازیں پڑھی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ رمضان کے ایک مہینہ کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو کچھ ہی عرصہ پہلے ہماری محلے کی مسجد اور بعض اور مسجدوں میں بھی پیش آیا. ہوا یوں کہ ہماری مسجد میں نا ایک صف ہوا کرتی تھی نمازیوں کی، تو اچانک ایسا ہوا کہ صفیں بڑھنے لگی، 3 4 5 صفیں ہو گئی، نماز مسجد میں رش پڑنے لگ گیا. دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت زیادہ بندے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو 8-10 دن کا یہی معمول رہا کہ ایسے ہی نمازی آتے رہے، نماز پڑھتے رہے، تو صفیں بھری ہوئی ہوتی تھی، 4-5 صفیں ہوتی تھی. اس کے بعد ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ سے نا 10 دن بعد نمازی گھٹنے شروع ہو گئے. جو صفیں 4 تھیں 4 سے 2 پہ آ گئی. 10 دن اور گزرے، یعنی کہ 20 دن ہوئے ٹوٹل. تو جو 4 صفوں سے 2 صفوں پہ آیا تھا وہ 2 صفوں پہ اب پھر دوبارہ سے 1 صف پہ آ گئی واپس نمازیوں کی تعداد. اینڈ یو نو کہ میں یہ کس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے. رمضان میں یہ حالت تھی کہ ہماری مسجدیں بھرنے لگ گئی تھیں. رمضان سے پہلے بھی حالت یہ تھی کہ 8-10-12 نمازی ہوا کرتے تھے. رمضان میں اچانک سے جو ہے نا پہلے 10 روزے خاص کر کے سب لوگ ہی جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. 10 دن گزرے ہی ہیں کہ پھر سے تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے. 10 دن اور گزرے ہیں تو پھر جو ہے نا اپنے پرانے معمول پہ واپس آ گئی ہے نمازیوں کی تعداد. تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم صرف رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں؟ بلکہ رمضان میں نہیں، صرف رمضان کے شروع میں ہمیں یہ جنون سوار ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں. 10 دن گزرتے ہیں تو ہم جو ہے سستی میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم سست ہو جاتے ہیں اور لاپرواہیاں کرنے لگ جاتے ہیں. تو کیا ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان ہیں؟ ایک مہینے کے لیے کیا ہم صرف مسلمان ہوتے ہیں؟ بلکہ ایک مہینہ بھی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ 10 دن بعد تعداد کم ہونا شروع ہوگی، 20 دن بعد اور کم ہوگی. تو کیا ہم یہ صرف 10-20 دن یا ایک مہینے کے لیے صرف مسلمان ہیں؟ باقی دنوں میں ہمارا ایمان کدھر چلا جاتا ہے؟ باقی دنوں میں کس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ نماز تو روز آپ پہ فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ رمضان میں فرض ہے. یا صرف آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، بعض مسجدوں میں بھری ہوئی ہوتی ہیں مسجدیں. تو کیا ہم صرف جمعہ کے دن ہی مسلمان ہوتے ہیں؟ کوسچن یور سیلف، اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم یا تو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں یا جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، باقی نمازیں ہمارے حصے کی کس نے پڑھنی ہے؟ نماز تو آپ پہ روز فرض ہے اور 5 وقت فرض ہے روز. تو آپ صرف رمضان میں مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، باقی عرصہ آپ کدھر ہوتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ پوچھیں. اور ہماری صرف مسجدوں میں یہ حال نہیں تھا، ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہمارے گھروں کی جو لڑکیاں بہنیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، وہ بھی نماز اور روزوں کا اہتمام کرتی ہیں، گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. لیکن وہی بات کہ جیسے مسجدوں میں آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تعداد، گھروں میں بھی جو ہماری خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھی ایسے ہی جو ہے نا یا تو 10-15 دن بعد ان میں بھی لاپرواہی اور سستی آنا شروع ہو جائے گی. یا اگر وہ مہینہ پورا نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، تو عید کے دن ان کا ساری مسلمانیت جو ہوتی ہے ان میں وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ با پردہ سے بے پردہ ہو جاتی ہے. اور دوبارہ سے ہم سب مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں، بچے، بچیاں سب جو ہے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں رمضان گزرتے ہی، رمضان ختم ہوتے ہی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رمضان میں ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے رمضان کو، تو اس میں ہم 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو اب کیا ہو گیا کہ ہم ایک نماز بھی نہیں پڑھتے. رمضان کے آپ پورے مہینے کی نمازیں اپنی کاؤنٹ کریں تو زیادہ تر لوگ ہیں جو رمضان میں تو تقریباً مکمل اپنی نمازیں پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، سارے روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو فار ایگزامپل 30 روزے ہوتے ہیں، تو 30 روزوں میں اگر آپ روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 150 نمازیں پڑھتی ہیں. اور رمضان کے بعد اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 1 منتھ ہو گیا ہے، ابھی 1 منتھ ہی ہوا ہے رمضان کو گزرے ہوئے. تو اس منتھ میں آپ حساب لگائیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں.
آپ نے پچھلا 1 مہینہ پہلے آپ نے 150 نمازیں پڑھی ہیں، یا 10-12 شاید آپ سے چھوٹ گئی ہو، تو پھر بھی آپ نے 140 نمازیں پڑھی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس مہینے میں رمضان کے 1 مہینہ کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ تو برائے مہربانی اس بات کو سیریس لیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ اور آپ خود اپنے آپ سے یہ باتیں پوچھیں، کیونکہ انسان جو خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے یا خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے نا، اس کا اثر انسان پہ زیادہ ہوتا ہے. دوسرے لوگ آپ کو جتنا مرضی کہتے رہیں گے، روز کہتے رہیں گے نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، لیکن جب آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے اور خود یہ اس بات کے لیے تیار نہ ہوں گے نا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے، تو آپ تب تک نماز یا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. دوسرے لوگ جتنے مرضی آپ کو جو مرضی کہتے رہیں، جب تک آپ خود کو کوسچن نہیں کریں گے، خود سے یہ نہیں سوچیں گے اور کہیں گے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، خود اپنے ساتھ آپ کمٹمنٹ کریں گے نا جب، تب آپ جا کے جو ہے نا آپ کو اس کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. دوسروں کے کہنے کا آپ کو پہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کی اپنی سوچ جب ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو تب آپ وہ کام کر لیتے ہیں. دوسروں کے کہنے پہ آپ وہ کام نہیں کرتے. جب تک آپ کا اپنا دل نہیں کرے گا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ نہیں کریں گے. دوسرے لوگ آپ کو جتنا مرضی کہتے رہیں، یا آپ کریں گے بھی نا. فار ایگزامپل آپ کو کوئی کہے گا کہ جا کے نماز پڑھ کے آؤ، آپ کے والد صاحب یا آپ کی والدہ آپ کو کہیں گی کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تو آپ پڑھنے تو چلے جاؤ شاید، لیکن بے دلی کے ساتھ، اور آپ کی نماز میں وہ سکون، وہ مزہ نہیں ہوگا، وہ لطف نہیں آئے گا آپ کو وہ نماز پڑھتے ہوئے. آپ مجبوراً بے دلی کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے ہیں، اور آپ کو اس طرح سے مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، سکون نہیں ملے گا. لیکن جب آپ خود سے یہ سوچ کے اور خود اپنی مرضی کے ساتھ نماز پڑھنے جائیں گے نا کہ میں اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کو سکون آئے گا، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا. تو کائنڈلی آپ ان باتوں کو سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور اللہ کے دین کی طرف آئیں، جس میں آپ کا دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. اللہ حافظ.